I says there are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. There is a great competition between the two. There is a third power stronger than both, that of the woman. In the name of Allah, the most magnificent, the most merciful. Honorable judges, dear teachers and audience, Assalamu alaikum. I am Sayyid Ziyarfi and I am very thankful for giving me an opportunity to deliver my words on the topic independence is a great blessing. Well, it is not wrong to say that freedom is the oxygen of the soul. Dear judges, everything that is really great, inspiring, is created by an individual who can labor in freedom. Freedom is a blessing of Allah, and when it is in the form of ideological state like Pakistan. My very honorable judges, we gorgeously celebrate 14 August every year. This day is a remarkable day in the history of Pakistan. On this day, the Muslims of the subcontinent were able to get the land of their own where they could live freely according to their own religion. Dear teachers, the emergence of Pakistan is a great blessing. It is a unique state which has been defined on the Islamic ideology. We got independence under the dynamic leadership of our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Dear, freedom has not been bestowed, but it is achieved by our forefathers. They lose everything and make sacrifice for our dear homeland. So, if we must say that we gain freedom after paying its full price. Life without freedom is a body without spirit. Dear audience, independence is a great blessing. It has a great festival. We breathe in our united together. Under the green and white flag, we enjoy happiness. It's all because of freedom. I want to sum up my speech by saying that I am no one's rat and no bird and no insomnia. I am free human being with an independent will. Thank you. حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی سے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دکھایا ہمیں جس نے، اس قائد کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے اصیل باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ اور مجھے اس موضوع پر لبِ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کا عنوان ہے قائد-اعظم محمد علی جناح۔ صدر علی وقار ایک بوڑھی ماں دروازے پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور رو رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو، میرے لخت جگر کو بچا لو۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ چوٹو گینگ کے سربراہوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بے گناہوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں۔ ابھی خبر سنائی تھی کہ بوڑھی ماں کا تڑپتا دل یہ کہہ اٹھتا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور آج وہ غریب بچے سڑک کے کنارے سو رہے ہیں۔ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو کہتے تھے کہ مرد کے ساتھ عورتیں بھی آگے بڑھیں، اور آج ان عورتوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھ کے جہاز اڑایا اور یہ ثابت کیا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو بھارتی ظالم کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار بنے رہے اور اسفندیار ولی منگلر شیر خان منگلر بھارت کا غرور ساتھ ملا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، مجھے بیچ کر میں کبھی جھک نہیں سکتا، اور مٹنے کو تو دنیا بھی مٹ سکتی ہے، مگر تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا، تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ ایک شخص مار کر نہ جیو، ایک شخصیت مار کر جیو، کیونکہ ایک شخص مار جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی سے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے، اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لبِ کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد-اعظم محمد علی جناح۔ جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ کر کھا رہے تھے، مسلمانوں کی اپنی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے، برصغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے، تو دوسری طرف انگریز انہیں برصغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے
پڑھنے کے دروازے بند کر رہے تھے، اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی سے ہمیں بچایا جس نے، آزادی کا پھر شوق دکھایا ہمیں جس نے، اس قائد کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر لبے کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے تاج رحمہ اللہ علیہ۔ صدر علی اوقار، ایک بری ماں دروازے کے باہر بیٹھے رو تڑپ رہی ہے اور التجا کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو، میرے لحظ جگر کو بچا لو، میرے لحظ جگر کو بچا لو۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ چھوٹو گینگ کے سربراہوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بے گناہوں کو بازیاب کر لیا گیا ہے۔ آپ عوام کے رہبر اور محافظ ہیں۔ ابھی یہ خبر سنی ہی تھی، ابھی یہ خبر سنائی ہی تھی کہ بوڑھی ماں کا تڑپتا دل یہ کیا اٹھا کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو کہتے تھے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقت ہے، اور آج وہی بچے سڑک کے کنارے سو رہے ہیں۔ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو کہتے تھے کہ مرد کے ساتھ عورتیں بھی آگے بڑھیں، اور آج ان عورتوں نے انٹارکٹیکا پر قدم رکھ کے جہاز اڑا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے۔ ارے کون جناح؟ وہ جناح جو بھارتی مظالم کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار تھے۔ اشفنند یار ولی بنگلر شیر خان منگلر بہارت کا غرور ساتھ ملا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، مجھے بیچ کر میں کبھی جھک نہیں سکتا، اور مٹنے کو تو دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تحریک اور آگ سے میں کبھی نہیں مٹ سکتا، لیکن تحریک اور آگ سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ Now says we must be prepared to face all difficulties and consequences. Make all the sacrifices that may be required of us to achieve the goal we have set in front of us. Democracy is in the blood of the Muslims who look upon complete equality of mankind and live in fraternity, equality and liberty. شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. There is a great competition between the two. There is a third power stronger than both. That is a woman. Must be prepared to face all difficulties and consequences, make all the sacrifices that may be required to us to achieve the goal we have set in front of us. بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔